چونکہ یہ وہ سائٹ ہے جہاں پہلے کچرا پھینکا جاتا تھا، تو اسی کو صاف کر کے یہاں یہ جنگل بسایا گیا ہے، اور داخل ہوتے ہی سامنے پرندوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آئی، جو ساحل کے کنارے ٹھہرا ہوا پانی ہے، یہاں پرندے نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال ہم یہیں پر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس جنگل کو مزید ایکسپلور کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کہاں تک بڑھ پائیں گے۔ یہ کراچی کا ایک ایسا گوشہ ہے جہاں پرندوں کی نغمہ سرائی اور خاموش فضا میں سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہیں پر ہم نے ماحول دوست الیکٹرک بائک کا ٹیسٹ بھی کیا۔ ہمارا یہ سفر کیسا رہا، آغاز سے جان لیجیے۔ کراچی صدر ایریا میں موجود ہوں۔ آج ارادہ کیا ہے کہ اربن فوریسٹ کا نظارہ کیا جائے جو ساحل سمندر پر واقع ہے، تو اس سفر میں آپ کو بھی ہمراہ شامل رکھیں گے۔ اور اس سفر میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم پہلی مرتبہ الیکٹرک بائک پر سفر کا ایک نیا ایکسپیرینس کریں گے۔ تو ویلیکٹر کے نام سے جو الیکٹرک بائک ہے وہ اس وقت موجود ہے سعید اللہ بھائی، اس کے آنر ہے۔ سعید اللہ بھائی، کیا ارادہ ہے؟ ہاں، آج چلتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ بائک کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا مائلیج دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کریں گے صدر سے، اور سفر کیسا رہے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج چھٹی کا دن ہے، ٹریفک کا دباؤ بھی کم ہے۔ سعید اللہ بھائی سے ذکر کیا تھا کہ ایک شارٹ ٹرپ پر چلتے ہیں ساحل سمندر کی طرف، جہاں ایک اربن فوریسٹ بسایا گیا ہے۔ سعید اللہ بھائی نے آفر دی کہ الیکٹرک بائک ہے، اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پر کیسا ایکسپیرینس ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ 3 تلوار چورنگی ہے، سگنل اس وقت بند ہے۔ الیکٹرک بائک فرسٹ ٹائم میں رائڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک جو نئی چیز مجھے دیکھنے کو ملی، چونکہ عام طور پر ہم بریک پاؤں سے دباتے ہیں، پاؤں میں بریک ہوتا ہے، لیکن اس کے دونوں بریک ہینڈل میں ہے۔ تو میں بریک دبانے کے لیے بار بار پاؤں کی طرف جھک رہا ہوں، یعنی پاؤں دبا رہا ہوں، لیکن وہاں پیڈل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جو گیئر ہے، گیئر بھی پاؤں میں نہیں ہے، بلکہ 1 2 3 3 گیئر ہے۔ تینوں گیئر آپ ہاتھ کے اشارے سے پریس کر سکتے ہیں۔ باقی تو وہی ہے، ایکسیلیٹر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ابھی چونکہ پارکنگ، اگر آپ پارکنگ پر جب کرے ہوتے ہیں یا جہاں پارک کرنا چاہتے ہیں تو یہ پارکنگ یہاں شو کر رہا ہے، اور اس وقت بیٹری بھی 88% پر ہے۔ دیکھیں گے، اس کی سپیڈ بھی دیکھیں گے، لیکن ہم زیادہ نہیں دوڑائیں گے، جس طرح ٹریفک ہمیں ملے ٹریفک کے حساب سے ہی چلتے رہیں گے۔ سگنل کھل گیا ہے، تو چلے بسم اللہ۔ اس کا جو پہلا گیئر ہے، یعنی فرسٹ، اس کی سپیڈ 30 تک رہتی ہے، ایک مناسب سپیڈ ہے۔ اب سیکنڈ سپیڈ اس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور تھرڈ تو پھر اس الیکٹرک بائک میں ہائی سپیڈ ہے۔ ویسے زیادہ تر بائک پر جو سفر ہم نے کیے ہیں تو اسی کی عادت ہے کہ کبھی ہم بریک کی طرف پاؤں لے کر جا رہے ہیں اور کبھی ہاتھ کلچ کی طرف، لیکن کلچ اس بائک میں بالکل بھی نہیں ہے۔ دونوں بریک ہے، ایک پچھلے جو ویل ہے اس کا بریک ہے، اور رائٹ ہینڈ پر جو اگلا ویل ہے اس کا بریک ہے۔ اسی طرح جو گیئر ہے تو گیئر بھی یعنی لیفٹ ہینڈ پر دیگر بائکوں کی طرح نہیں ہے۔ بہرحال ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، حالانکہ مجھے شروع میں تھوڑی سی جھجک تھی کہ کیسے اس کو چلائیں گے، کبھی چلائی نہیں، لیکن جب ٹرائی کیا، اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ آج ٹریفک کا بھی دباؤ کم ہے، تو ہمیں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ساحل سمندر کلفٹن بیچ کی طرف، اور جو اربن فوریسٹ ہے وہ بھی اسی مقام پر بسایا گیا ہے، تو اس جنگل کا بھی نظارہ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال اب تک جو الیکٹرک بائک پر ہماری رائڈ ہے، بہت سموتھلی ہم چل رہے ہیں، اور بہت
पुरसकून जो राइड है हमारी, यानी बग़ैर किसी शोर शराबे के फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी राइड ले रहा हूँ कि कोई शोर शराबा, साइलेंसर इसमें बिल्कुल नहीं है, ना पेट्रोल और ऑयल इस बाइक में इसका यूज़ होता है। तो एक अच्छी सर्विस है। और अगर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ लोग ज़्यादा इस तरफ आए तो मेरा ख्याल है ये माहौल दोस्त एक मंसूबा है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, बस हो। तो इस तरफ वैसे अब जो रुझान है लोगों का और जो हुकूमती सतह पर भी इसकी पज़िराई की जा रही है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आए और इसकी राइड ले या इसको रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ करें तो बेहतर है, ताकि जो तेल से, पेट्रोल से, ऑयल से चलने वाली चीज़ें हैं वो कम हो और ये जो इलेक्ट्रिक माहौल दोस्त एक मंसूबा है इसको ज़्यादा पज़ीराई मिले। क्लिफ्टन बीच पहुंच चुके हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड पर साहिल समंदर है और यहाँ आगे जो अर्बन फॉरेस्ट उसका गेट देखेंगे। फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद अर्बन फॉरेस्ट की तरफ आ रहा हूँ, पहले कभी मौका नहीं मिला था। आज अर्बन फॉरेस्ट भी अंदर दाखिल होंगे और फिर वहीं से साहिल की तरफ भी बढ़ेंगे। बहरहाल ट्रैफिक इतना नहीं था और हम बहुत आराम सुकून से यहाँ तक पहुँच गए बग़ैर किसी परेशानी के। अगरचे जहन तो पुरानी बाइक की तरफ था, यहाँ यानी क्लच और इसी तरह गियर और ब्रेक हर सिस्टम यहाँ मुख्तलिफ है, लेकिन यह है कि अच्छा सफ़र रहा। सईदुल्लाह भाई कह रहे कि तीसरे मूड पर चले जाए, यानी स्पीड बढ़ा दे, लेकिन ठीक है, जब सफ़र चल ही रहा है तो बेहतर है। इसी सफ़र में जो हमें मुनासिब लग रहा है कि ना तो ज़्यादा स्पीड हो और ना ज़्यादा स्लो हो, बस नॉर्मल तरीके से चलते रहे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो तीसरे मूड पर यानी तीसरे गियर भी लगा देंगे, लेकिन बहरहाल ठीक है, दूसरे गियर में सफ़र बेहतर चल रहा है। ये है जी मेन दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अर्बन फॉरेस्ट है इसका गेट कहाँ से जा रहा है? अर्बन फॉरेस्ट का गेट यही। बाइक जा सकती है? बाइक देख लो, अगर जा सकती है तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, फॉरेस्ट की जगह नहीं है। मेन रोड से अर्बन फॉरेस्ट में दाखिल हो गए और यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, ज़मीन नरम है, चूँकि ये वो साइड है जहाँ पहले कचरा फेंका जाता था, तो उसी को साफ़ करके यहाँ ये जंगल बसाया गया है। और दाखिल होते ही सामने परिंदों की एक बड़ी तादाद हमें नज़र आई, जो साहिल के किनारे ठहरा हुआ पानी है, यहाँ परिंदे नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस जंगल को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि हम आगे कहाँ तक बढ़ पाएंगे। तो ये वो जंगल हमारे सामने है। यहाँ से कुछ फासले पर समंदर, उसकी लहरें भी नज़र आ रही है और दूसरी तरफ किमाड़ी सी पोर्ट है। मेरा कब में जो एक बुलंद बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है बहरिया आइकन, जो कराची की एक बुलंद बिल्डिंग बताई जाती है। और दूसरी तरफ क्लिफ्टन बीच पर हाइपर स्टार भी यहाँ से वाज़े नज़र आता है। तो सईदुल्लाह भी से बात करेंगे। बाइक हम चला कर लाए हैं कोई 10 किलोमीटर सदर से क्लिफ्टन बीच तक, और जो पॉइंट गिर चुके हैं मीटर के मुताबिक वो 7 पॉइंट गिरे हैं बैटरी के, यानी पेट्रोल की बचत है। आप क्या कहते हैं सईदुल्लाह भाई? हाँ, पेट्रोल की तो बचत है। दूसरी बात ये कि माहौल दोस्त भी है। तो मेरा ख़्याल में जो हुकूमत है उनको इस हवाले से ताउन करना चाहिए पब्लिक के साथ, ताकि आम हो जाए, और जो इसके मैन्युफैक्चरर्स है उनको भी इस हवाले से, ताकि ये ज़्यादा पायदार हो। क्योंकि शहर का जो माहौल है कि जो सही सड़कें हैं बहुत कम है, और टूट फूट आप देख रहे हैं, या बंदे ने कहीं ऑफ रोड जाना हो तो ज़रा पायदार बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
بالکل درست کہا. دراصل الیکٹرک بائک اتنی نہیں ہے شہر میں یا پاکستان میں. شروعات ہے، آئندہ چل کر یہ بائک عام ہوں گی، لیکن اس کے میکینک بھی نظر نہیں آتے. اسی طرح جو ہمارے شہروں میں پیٹرول پمپ تو موجود ہے، لیکن الیکٹرک بائک اگر کہیں پر اس کی بیٹری ختم ہوتی ہے تو آپ کیسے چارج کریں گے؟ اس کی سہولتیں بھی بہت محدود ہے. اربن فارسٹ پہلی مرتبہ آنا ہوا جو کلفٹن بیچ کے مقام پر اس کو آباد کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ ایک منصوبہ تھا. 4 سال قبل جنوری 2021 میں اس پر کام شروع ہوا. دراصل اس سے پہلے یہ جو مقام تھا کلفٹن کے ساحل پر، یعنی ایک تو پکنک پوائنٹ ہے جو آگے واقع ہے، لیکن یہاں یہ جو شہری جناح کالونی کی طرف جب آپ آتے ہیں تو بلاول چورنگی سے کچھ فاصلے پر اس مقام پر کچرا پھینکا جاتا تھا. یہاں پر کچرے کا ڈھیر ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ کچرا یہاں نہیں پھینکا جاتا. اس پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ یہاں ایک جنگل آباد کیا جائے. تو مینگرووز کے بھی درخت ہے، اسی طرح 45 اقسام کے درخت بتائے جاتے ہیں. 45 اقسام کے مختلف درخت اس میں شامل ہے، اور ابتدائی طور پر یہاں 40,000 ایک رپورٹ کے مطابق 40,000 پودے یہاں لگائے گئے ہیں. 4 سال قبل جب یہ منصوبہ یہاں شروع ہوا تو یہ جو پودے تھے یہ چھوٹے تھے، اور اب بہت سے پودے ایسے ہیں جو درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. تو یہ ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے، جس طرح کریک ایریا میں نظر آتا ہے. چونکہ سمندر کچھ فاصلے پر ہے، یہ سمندر ہی کا پانی ہے، تو یہاں ٹھہرا ہوا ہے. اور اسی پانی میں دور دور تک جو پرندے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس سے یہ ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اس مقام پر جب یہ جنگل آباد ہوا تو پرندوں کی جو آمد ہے یا جو پرندوں کو افزائش کے لیے جو ایک ماحول میسر آنا چاہیے تو وہ اس جنگل کی بدولت ان کو میسر آیا. ورنہ اس سے پہلے جب کچرے کا ڈھیر تھا تو ماحول کے لیے بھی نقصان تھا. ایک بات بیان کرتے چلوں کہ یہ کوئی ٹورسٹ اسپاٹ نہیں ہے. یعنی ٹورزم کے حوالے سے یا ٹورزم کے نقطہ نظر سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں شاید وہ کشش نظر نہ آئے. چونکہ یہاں ایک تو ویرانی ہے، یعنی یہاں زیادہ تر شہری نہیں آتے ہیں، اور جو اس کا راستہ ہے مین روڈ سے کوئی 200 میٹر ہوگا، لیکن آف روڈ ہے. وہاں پر مٹی بہت زیادہ ہے، نرم مٹی ہے. اور تیسری طرف یہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے سمندر کا، اس سے سمیل بھی آ رہی ہے. یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ سکون کی تلاش میں ہے یا آپ ہریالی دیکھنا چاہتے ہیں پھر تو ایک مناسب جگہ ہے. لیکن شہری یہاں کا رخ نہیں کرتے. یعنی یہاں وہ سہولتیں میسر نہیں ہے جو کسی پکنک پوائنٹ پر ہونی چاہیے. تو آگے چلیں گے، جو سمندر کا ایریا ہے اس کا بھی نظارہ کرواتے ہیں. آخر جب کلفٹن آ گئے تو سمندر تو دیکھ لینا چاہیے. اربن فارسٹ سے نکل آئے ہے شہری جناح کالونی کی طرف ہمارا رخ ہے. لیفٹ ہینڈ پر ساحل سمندر کی طرف ایک راستہ جاتا ہے جہاں چائنا پورٹ واقع ہے. تو دیکھیں گے وہاں ساحل سمندر پر جو ٹکراتی لہریں ہیں اس کا بھی نظارہ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سورج بھی ڈھلنے کے قریب ہے، شام کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ہم یہاں آگے بڑھیں گے اور جو ساحل سمندر کا ایریا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کلفٹن اربن فارسٹ میرے لیفٹ ہینڈ پر ہے اور رائٹ ہینڈ پر کراچی کماری سی پورٹ ہے. شہری جناح کالونی یا کلفٹن کا جو ایریا ہے وہ ہمارے بیک پر ہے، اور فرنٹ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں ہے ساحل سمندر، اور چائنا پورٹ بھی یہیں پر واقع ہے. یہ آف روڈ ہے، کوئی 500 میٹر کا ٹکڑا ہے جو مین روڈ سے آپ اندر آئیں گے. حالانکہ یہ الیکٹرک بائک ہے، آف روڈ کے لیے تو نہیں بنی، لیکن ہم اس کو آف روڈ پر بھی یوز کر رہے ہیں، اور اب تک جو اس کا رزلٹ ہے ایک بہتر بائک ہمیں محسوس ہوئی. ساحل کے مقام پر پہنچ گئے، یہاں شہری موجود ہے اور تحت نگاہ سمندر یہاں سے نظر آ رہا ہے.
چائنا پورٹ کے مقام پر پہنچ چکا ہوں اور یہاں معلوم ہوا ہے جو نیوی چیک پوسٹ ہے اس سے اب آگے شہریوں کو جانے نہیں دیتے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، ورنہ سے قبل یہ جو آگے مقام ہے چائنا پورٹ جو کراچی سی پورٹ کے تحفظ کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، پہلے شہری بہت زیادہ یہاں آتے تھے لیکن اب اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے، تو شہری یہاں ساحل سمندر پر موجود ہے اور اس وقت سمندر بہت زیادہ اتر چکا ہے، دیکھ سکتے ہیں یہاں کیچڑ نظر آ رہے ہیں، ورنہ پہلے یہاں تک پانی پہنچا ہوا ہوتا تھا، لیکن اب بھی دن کے مختلف اوقات میں صبح شام میں یا پھر مختلف موسموں میں پانی اترتا اور چڑھتا رہتا ہے۔ میرا کب میں جو کراچی سی پورٹ ہے کماڑی پورٹ سے کرین بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اسی طرف سورج بھی ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نیوی اہلکار موجود تھے، ان سے اجازت لی کہ میں یہاں قریب جاتا ہوں جہاں پر لہریں ہیں تاکہ لہریں بھی میں کور کر سکوں، ورنہ اس جانب یہ جو چائنا پورٹ کا مقام ہے جہاں یہ بڑے پتھر نظر آتے ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر شہری اس وقت موجود نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل میرا یہاں آنا ہوا تھا تو اس مقام پر بہت زیادہ شہری آتے تھے اور اب مکمل خاموشی ہے، ان لہروں پر پھسلن بھی زیادہ ہوتی ہے تو دیکھ کر ہی نیچے اتریں گے۔ یہ دیکھیں یہ جو پتھر ہے نا، یہ جو سیاہ کالے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک پانی چڑھتا ہے، یعنی یہ جو اوپر کا مقام ہے اور اب پانی اترا ہوا ہے۔ چائنا پورٹ کے مقام پر اتنی خاموشی سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، دراصل اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس جانب بھی سمندر کا مقام ہے لیکن پانی اترا ہوا ہے اور میرا کب میں یہاں بھی سمندر کا مقام ہے اور پانی بہت زیادہ اتر چکا ہے۔ بہرحال ایک اچھا دورہ رہا، ہم نے اربن فوریسٹ کا بھی نظارہ کیا اور ساحل سمندر کا بھی۔ امید کرتے ہیں یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔